أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرب للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہا بعد اس کے کہ ان کو پہنچے زخم. للذین احسنوا منہم، اور یہی نیکوکار ہیں ان میں سے اور متقی ہیں اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. وہ لوگ جنہوں نے کہا ان میں سے لوگوں نے کہ بے شک لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہارے لیے، پھر تم ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، اور اللہ نے ان کے لیے ایمان کو بڑھایا. اور کہا انہوں نے حسبنا اللہ، کافی ہمیں اللہ اور اچھا کارساز. پھر لوٹے وہ اللہ کا نعمت اور فضل لے کر، نہیں پہنچی ان کو کوئی بھی تکلیف، اور وہ اتباع کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کی، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، اور پھر تم ان سے نہیں ڈرو. وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہیں کرو. یہ تھا ان کا ترجمہ. اوپر سے جو ذکر چلا آ رہا ہے، شہید کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شہید زندہ ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے لیکن ان کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا، انہی کپڑوں میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. یہ ان کے لیے فضیلت ہے. باقی ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی. باقی فرمایا کہ انہی کپڑوں میں ان کو دفن کر دو، غسل بھی نہیں دیا جاتا. باقی جو جنابت کی حالت میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو پھر اس کو غسل دیا جائے، جیسے حضرت حنظلہ کو خدا کے فرشتوں نے غسل دیا تھا. آگے جو ذکر ہے جو اللہ نے اوپر کہا تھا بے شک اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو مومنین کون ہے ان کا آگے ذکر ہے کہ مومنین ہیں کون جن کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا. فرماتے مومنین وہ ہیں کہ ان کو جب زخم پہنچتے ہیں اس کے بعد اللہ اور اللہ کا رسول ان کو بلاتا ہے تو وہ اس پہ لبیک کہتے ہوئے آ جاتے. یہاں پہ دو آیتیں ہیں، ان کے بعض نے دو شان نزول بیان کیے، دو واقعے بیان کیے، اور بعض نے ایک ہی واقعہ بیان کیا. تو جنہوں نے ایک ہی واقعہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں کافروں نے مسلمانوں کو شکست دی، صحابہ شہید ہوئے، تو ابو سفیان اپنا لشکر لے کر چلا گیا. تو آگے ایک جگہ پہ پہنچا جس کا نام ہے حمراء الاسد یا کوئی اور جگہ تھی، وہاں پہ پہنچا، اپنے ساتھیوں کو بٹھایا اور کہا بڑی افسوس کی بات ہے، ہم نے ان کے کتنے لوگوں کو زخمی کیا، مارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کیا، کیوں نہ واپس چلیں اور تھوڑے جو بچ گئے ہیں وہ بھی زخمی ہیں ان کو ختم کر دیں، بعضوں کو قیدی بنا دیں، کیوں ایسے نہ کریں، چلو چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ اس طرف پروپیگنڈا کر رہا ہے، واپسی پلٹ کے آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا چلو، صحابہ کو آواز دی، بلال جاؤ آواز دو، جو کل غزوہ احد میں شریک تھے آج وہ شریک ہو جائیں اور چلیں ان کا مقابلہ کرتے، وہ ہمارے طرف آ جائیں، الٹا یہ کہ ہم پہلے ہی چلے جاتے ہیں ان کی طرف، ہم ان کے مقابلہ کرتے. جو صحابہ زخمی تھے بالکل فرمایا وہ سب لبیک کہتے ہوئے آ گئے، انہی کا ذکر ہے. زخم کھانے کے باوجود بھی یہ نہیں کہتے
اللہ کے حبیب ہم زخمی ہیں کیسے چلیں گے؟ نہیں، لبیک کا اللہ نے ان کی اوصاف بیان کیا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 زخم لگے ہوئے تھے، زخموں کا علاج بھول گئے اور لبیک کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. خاندان بنی سلمہ ان کے 40 افراد اسی غزوے میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم چلتے ہیں، حالانکہ زخمی تھے. طفیل بن نعمان کو 13 زخم لگے ہوئے تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک تھا. حضرت جابر بن عبداللہ جس کا کل ذکر ہوا، وہ کل شریک نہیں ہوا تھا، دوسرے دن یعنی عہد کے دن شریک نہیں ہوا تھا. اللہ کے حبیب کو کہا اللہ کے حبیب میرا والد مجھے اپنی بہنوں کے پاس چھوڑ کے گیا تھا، بہنیں ہیں 9 بہنیں ہیں، فرمایا ان کو کون سنبھالے گا؟ تو جہاد میں نہیں چلو، تم ان کو سنبھالو. اللہ کے حبیب میرا باپ شہید ہو چکا ہے، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے لے کر چلو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. کہتا ہے میں پہلا بندہ تھا کہ پہلے غزوہ احد میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے مجھے بعد میں شریک کیا، کیونکہ اعلان تو یہی تھا کہ جو کل شریک تھا وہ آج چلے. کہتا میں کل شریک نہیں تھا لیکن اللہ کے حبیب نے مجھے کہا آپ چل سکتے. تو اتنے زخمی تھے لیکن پھر بھی چل پڑے. انہی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں کرے. اور بس کہتے ہیں جو دوسری آیت ہے الذین قال لهم الناس، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو سفیان نے اسی غزوہ احد میں کہا تھا کہ آئندہ سال پھر میں آؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، بڑا لشکر لے کر آؤں گا، بدر کے مقام پہ آؤں گا، پھر لڑیں گے. جب دوسرا سال ہوا یعنی 4 ہجری، 3 ہجری میں تو غزوہ احد ہوا ہے، تو 4 ہجری جب آئی تو 2000 کا لشکر لے کر وہ آ رہا تھا، جس میں سے 50 گھوڑے سوار تھے، بڑا لشکر لے کر آ رہا تھا. مقام روحا پر پہنچے، ادھر پڑاؤ لگایا تو ایک بندہ گزرا جس کا نام تھا معبد خزائی، خزا قبیلے کا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس کے دل میں محبت کرتا تھا، حضور والوں کا حلیف تھا. حضور نے قسم اٹھایا ہوا تھا کہ کوئی راز کی بات جانو گے تو مجھے ضرور بتاؤ. تو اس نے ان کافروں کو کہا کہاں جا رہے ہو ابو سفیان؟ رسول اللہ سے لڑنے جا رہے ہیں. ان سے نہیں لڑ سکتے آپ، پتہ نہیں ہے ان کا آپ کو. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے ابو معبد خزائی نے اس طرح کہا تو روب اور ڈل گیا ان کے، لیکن وہ باز نہیں آئے، بولا تو ہمارا پیغام نہیں پہنچائے گا ادھر تو کیا ہو گیا، ہم کوئی اور بندہ ڈھونڈتے ہیں. تو وہاں سے ایک وفد گزرا، بنی عبد القیس کا وفد گزرا جو تجارت کے لیے جا رہے تھے مدینے. 70 بندے تھے وہ. ان میں سے ابو سفیان نے کسی کو کہا ہم پیسے دیتے ہیں آپ کو، مال دیتے ہیں، آپ جاؤ مدینے میں ہماری باتیں، ہمارا لشکر بڑا چڑھا کر بتاؤ، اتنا بڑا لشکر تھا، اتنا سامان ہے. ان کی دلوں میں خوف ڈالو، صحابہ کی دلوں میں خوف ڈالو، جاؤ. تو عبد القیس کا لشکر آیا مدینے میں، صحابہ کو باتیں بتائی، حضور والوں کو باتیں بتائی کہ بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے ابو سفیان، اتنا بڑا سامان ہے، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اس طرح وہ آ رہا ہے. جب صحابہ نے یہ بات سنی تو ڈرے نہیں. قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ، ہمیں تو اللہ کافی ہے، آنے دو ان کو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. وہ کسی تلوار کا محتاج نہیں، وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کیسے پیدا کر سکتا ہے. وقالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے. ونعم الوکیل، ہمارا کار و ساز، ہمیں سنبھالنے والا تو اللہ ہے، اور کتنا اچھا سنبھالنے والا ہے. انہی آیتوں کا، انہی باتوں کا ان 2 آیتوں میں ذکر. الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر لبیک کہتے ہیں، ان کی آواز پر. من بعد ما اصابہم الکر، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچتے. للذین احسنوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو احسان کرتے یعنی نیکی کرتے. نیکی کو اللہ نے یہاں پہ احسان سے ذکر کیا ہے. مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ احسان کیا ہے. جبرائیل نے حضور سے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ ہم تو ہر عمل کو نیکی سمجھتے ہیں لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جسے تم خدا کو دیکھ رہے، یہ احسان ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، فإن لم تکن تراہ، پھر یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے. فرمایا یہ اجر عظیم کن کے لیے ہے؟
ایسے احسان کرنے والوں نیکی کرنے والوں کے لیے واتقو اور تقوی والوں کے لیے اجر عظیم ہے الذین قال لهم الناس وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا یعنی لوگوں سے مراد کون ہے وہی وفد عبد القیس کے جو لوگ تھے انہوں نے آ کے ان الناس لوگوں کو کہا قد جمعوا لکم تمہارے لیے وہ لشکر جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں شوم ڈرو ان سے لڑنے مرنے نہیں جانا ان سے ڈرو اپنے دلوں میں خوف رکھو ان کے لیے فزادہم ایمانا اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہی اچھا کارساز یہ بہترین وظیفہ ہے ہر مسلمان کے لیے بھائی زیادہ یاد نہیں ہوگا اتنا تو یاد ہو جائے گا نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علماء فرماتے ہیں اگر کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا دشمن آپ پہ حاوی ہو رہا ہے کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا یہ پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام سب کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا ننگا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا منجیک کے ذریعے تو ننگا کر کے تاکہ اس کو آگ صحیح لگے اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے یہ اسی کا بدلہ ہوگا جب آگ میں داخل ہوا تو یہی پڑھنے لگا حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل یاد رکھو یہ اس نے فرمایا حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے تو ہر جگہ پہ یہ پڑھا کرو اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو بیابان میں چھوڑ کے جا رہے تھے فرمایا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو کس کا حکم ہے فرمایا اللہ کا حکم ہے تو اس نے بھی یہی کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل پھر تو جا میرا اللہ مجھے کافی متوکلین جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں یہ پڑھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ فانقلبوا بنعمت من اللہ پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل سے یعنی صحابہ کا لشکر جو آیا تھا اسد الحمراء حمراء الاسد کی جگہ پر اور وہاں پہ وفد عبد القیس جو تجارت کے لیے آ رہے تھے وہیں پہ ایسی بازار لگ گئی صحابہ آئے زخمی اور انہوں نے تجارت کی مال کمایا اسی کا ذکر ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ اللہ کا نعمت اور فضل لے کر لوٹے کافر بھاگ گئے لم یمسسہم سوء کسی کو کوئی زخم نہیں پہنچا یعنی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ زخم نہیں پہنچا لیکن جہاد کا ثواب مل گیا مال بھی مل گیا جہاد کا ثواب بھی مل گیا لم یمسسہم سوء کوئی زخم نہیں پہنچا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی واتبعوا رضوان اللہ اور اللہ کے رضامندی کی اتباع بھی کی اللہ نے حکم دیا اور چل پڑے واللہ ذو فضل عظیم اللہ ہی فضل عظیم کا مالک یعنی بڑا فضل کرنے والا اللہ ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کی دلوں میں ڈر ڈالتا ہے یہ جو ہم خوف کھاتے ہیں نا غیر اللہ سے یہ شیطان ڈالتا ہے وہ فلاں بندہ میرے اوپر یہ کر دے گا فلاں یہ کر دے گا وہ یہ کر دے گا یہ خوف شیطان ڈالتا ہے اتنا بڑا لشکر ہے ہم تھوڑے ہیں یہ شیطان ڈالتا ہے اولیاء اپنے دوست کا مطلب ہے کہ جو ایمان کے کمزور ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں کمزور ایمان والے شیطان کے دوست ہوتے ہیں شیطان انہی کے ذریعے لوگوں کو قابو کرتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو یعنی کمزور ایمان والوں فلا تخافوهم اے ایمان والو تم نہیں ڈرنا ان شیطان کی باتوں میں نہیں آنا وخافون ان کنتم مؤمنین اللہ سے ڈرنا اگر تم ایمان والے یہ ایمان والا فقط اللہ سے ڈرتا ہے باقی کسی سے نہیں ڈرتا دعا کر اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس میں عمل کرنے کی توفیق الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ آمین ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں قرآن و حدیث کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے جزاکم اللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم